شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ نماز میں بلا ضرورت حرکت کرنا ناپسندیدہ کام ہے، اس کے باوجود اس کی 5 اقسام ہیں، یعنی نماز میں حرکت کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی قسم حرکت واجبہ، ضروری حرکت، مثلا آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کی حرکت حرکت محرمہ، حرام حرکت جس سے نماز باطل ہو جاتی۔ تیسری قسم حرکت مکروہہ، مکروہ حرکت۔ چوتھی قسم حرکت مستحبہ، مستحب حرکت۔ پانچویں قسم حرکت مباحہ، مباح حرکت، جائز حرکت۔ تو سب سے پہلی قسم ہے واجب حرکت کی، لازم۔ جہاں تک واجب حرکت کا تعلق ہے تو اس سے مراد وہ حرکت ہے جس پر نماز کی صحت کا دار و مدار ہے۔ مثال کے طور پر وہ اپنے رومال میں نجاست دیکھتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا حرکت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ اپنا رومال اتار دے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست ہے، تو آپ نے نماز کے دوران ہی انہیں اتار دیا اور نماز جاری رکھی۔ تو یہ حرکت واجب ہے۔ مثلا نمازی کو کوئی بتائے کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف نہیں، تو اس کے لیے قبلہ رخ ہونے کے لیے حرکت کرنا واجب ہے۔ نمبر 2 حرام حرکت۔ جہاں تک حرام حرکت کا تعلق ہے تو وہ بلا ضرورت مسلسل بکثرت حرکت کرنا ہے، جیسے فجٹنگ کرنا، ہلتے جلتے رہنا، کیونکہ اس طرح کی حرکت نماز کو باطل کر دیتی ہے، اور جو چیز نماز کو باطل کرتی ہو اس کا کرنا حلال نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ نمبر 3 مستحب حرکت۔ جہاں تک مستحب حرکت کا تعلق ہے تو یہ نماز میں کسی مستحب عمل کے لیے حرکت کرنا ہے، جیسا کہ کسی کا صف کو برابر کرنے کے لیے حرکت کرنا۔ آپ نماز میں کھڑے، اتنے میں ایک شخص کا وضو نہیں رہا، وہ صف سے نکل گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ صف کو جوڑیں گے تو حرکت تو کرنی پڑے گی۔ یا وہ اپنے سامنے والی صف میں جگہ خالی دیکھ کر آگے کی طرف بڑھ جاتا نماز کے اندر ہی، حالانکہ وہ نماز کی حالت میں ہو۔ یا صف سکڑ جائے تو وہ خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے، خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے۔ یا اسی طرح کی دیگر حرکات جن کی بنا پر نماز میں ایک مستحب عمل واقع ہوتا ہے، کیونکہ یہ حرکت نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور وہ آپ کے بائیں جانب آ کر کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو سر سے پکڑ کر پیچھے سے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ چوتھی ہے مباح حرکت۔ جہاں تک جائز یا مباح حرکت کا تعلق ہے، یہ ضرورت کے تحت کی جانے والی تھوڑی یا مجبوری کے تحت کی جانے والی زیادہ حرکت ہے۔ جائز حرکت ضرورت کے تحت جو حرکت کی جاتی ہے، تھوڑی ہو یا مجبوری ہو تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کی اجازت ہے۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل ہے جب آپ نماز کی حالت میں ہی امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، یعنی آپ کی نواسی تھی۔ ان کی والدہ کی جانب سے آپ ان کے نانا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کی حالت میں ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے۔ کیا کرتے؟ قیام کی حالت میں ان کو اٹھا لیتے، اور جب سجدے میں جاتے تو انہیں اتار دیتے۔ ایسے ہی جو ماں اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ رہی اس کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ بعض اوقات رکوع اور سجدہ تو ممکن نہیں نا بچہ اٹھا کر، تو جب قیام کر رہی ہے تو کندھے سے لگا لے اس کو، جب رکوع میں جا رہی ہے تو بچے کو نیچے بٹھا دے، اور سجدے میں جاتے ہوئے بھی، پھر جب اٹھے اور بچہ کھیل میں لگ جائے تو چھوڑ دے، اور اگر پھر وہ رونا شروع کر دے تو پھر اٹھا لے۔ مجبوری کی بنا پر زیادہ حرکت کرنے کی مثال جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار۔ پیدل پڑھ لو کیا؟ نماز چلتے چلتے۔ یہ کب ہے؟ جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں اس کی اجازت ہے، لیکن عام لوگوں کو اس کا نہیں پتا۔ پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ جو شخص نماز پڑھتے ہوئے چلتا پھرتا ہے اور کوئی شک نہیں وہ بکثرت ایسا کرتا ہے، لیکن اگر یہ مجبوری کی وجہ سے ہو تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس طرح کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اب مثلاً آپ کا بچہ گر گیا نماز کی حالت میں، یا کوئی سخت قسم کی لڑائی شروع ہو گئی، یا کوئی ایسی چیز،
تو قبلے کا رخ پھیرے بغیر اگر آپ 2-4 قدم ادھر ہو کے اس کو پکڑ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، یا ان کو ہٹا دیتے ہیں، یا تھوڑا سا حرکت کر لیتے تو کوئی حرج نہیں، مکروہ حرکت. لیکن وہ حرکت جو ناپسندیدہ ہے وہ ان اقسام کے علاوہ ہے، اور نماز کے حوالے سے اس کو بیان کرنا مطلوب ہے. اس بنا پر جو لوگ نماز میں حرکت کرتے رہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ تمہارا عمل مکروہ ہے اور تمہاری نماز میں نقص پیدا کرنے والا ہے. ہر شخص نے مشاہدہ کیا ہوگا اور کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہوگا جو اپنی گھڑی، قلم، رومال، ناک، داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہو یا اس طرح کا کوئی اور عمل کر رہا ہو. یہ سب کام مکروہ قسم کی حرکت میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ کام بہت زیادہ اور مسلسل ہو تو یہ حرکت حرام ہوگی اور نماز کو باطل کر دے گی. ٹھیک ہے، تو کتنی قسمیں ہیں؟ 5. نمبر 1 واجب. وہ کون سی ہے؟ جو ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو ہمارے ارکان ہیں نماز کے، ان کو ادا کرنے کی. دوسرے، اگر کوئی نجاست لگی ہے کپڑے میں یا کچھ ہو تو اس کو کھرچنے کے لیے یا اس کو اتار کے ہٹانے کے لیے اگر کوئی حرکت کرنی پڑے، جیسے آپ کی جراب ہے یا کچھ، تو نماز میں نظر آئی اچانک کہ اس کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے، تو نماز کی حالت میں اس کو اتار دیں گے اور اس کے لیے ہاتھ ہلانا پڑے گا نا، خود سے تو نہیں اترے گی. حرام حرکت کیا ہے؟ بلا ضرورت مسلسل حرکت کرنا، ٹانگ ہلانا، ہاتھ ہلانا، بے وجہ بس کھجانا، کبھی دوپٹہ ٹھیک کرتے رہنا. ٹھیک ہے. مستحب حرکت، صف کو جوڑنا اور خالی جگہ کے لیے آگے چل کے چلے جانا. مباح حرکت، مجبوری کے تحت کی جانے والی حرکت، سخت ضرورت اور مجبوری. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سلام پھیرنے تک ڈیلے کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈیلے نہیں کی جا سکتی. اور خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں چل پھر کے نماز پڑھ لینا. اور مکروہ حرکت کون سی ہے؟ بلا وجہ، کبھی ایسے بیٹھ گئے کبھی ویسے بیٹھ گئے. دوران نماز سجدے کی جگہ سے چیزوں کو ہٹانا. کبھی لوگ جائے نماز کے بل ہٹانے لگتے ہیں، کبھی کچھ بچے نے پھینک دیا اس کو ہٹایا، تو وہ اب جو تو مجبوری ہے وہ تو اور بات ہے. لیکن جیسے کچھ لوگ دونوں ہاتھوں سے سجدے کی جگہ کو سنوار رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی کنکریوں کو چھیڑنے سے اپنا ہاتھ روک کر رکھے، کیونکہ مسجد نبوی میں پلستر نہیں کیا ہوا تھا، باریک باریک بجری بچھائی ہوئی تھی، تو وہ کھڑے ہونے سے، چلنے سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو اس کو سنوارنے اور برابر کرنے کی اجازت نہیں نماز میں. فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کنکریوں کو چھیڑنے سے اپنا ہاتھ روک کر رکھے، یہ اس کے حق میں ایسی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے جن میں سب کی آنکھوں کی پتلیاں سیاہ ہوں، یعنی قیمتی اونٹنیاں. اگر تم میں سے کسی پر شیطان غالب آ ہی جائے تو صرف ایک مرتبہ کر لے. یعنی وہ حرکت جو نماز باطل کر دیتی ہے اس سے اتنا زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی زیادہ ساکت، ساکن، سکون اور خشوع والی نماز پڑھیں گے اتنا اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. معقیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نماز میں کنکری ہٹانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا، اگر ہٹائے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو ایک بار ہٹا لو، ان سے کھیلو نہیں.